تعالی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسان جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ سول اور باڈی، ان دونوں چیزوں سے انسان بنا ہے۔ جہاں جسم کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، وہیں روح کی طرف توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اسی لیے جسم کو بھی غذا پہنچانے کی ضرورت ہے اور روح کو بھی غذا پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ جسم کا بھی موسم ہے، روح کا بھی موسم ہے۔ جسم کا بھی موسم بہار ہے اور روح کا بھی موسم بہار ہے۔ روح کا موسم بہار طاعات کے مہینے ہیں، عبادات کے مہینے ہیں، عبادات کے سیزن ہیں۔ ماہ رمضان، عشر ذی الحجہ، یہ گویا روح کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، جس طرح میں نے کہا انسان مجموعہ ہے روح کا اور جسم کا۔ جسم کی ابتدا زمین سے ہوئی ہے، جسم کا مرکز زمین ہے، مٹی ہے۔ مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ کہا گیا۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سد سے بنایا، مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ تو جسم کا تعلق مٹی سے ہے اور اس کی غذا بھی جسم کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر رکھ دی ہے۔ کھانا، پانی، لباس سب کچھ زمین کے اندر رکھ دی ہے، کہ اس کا تعلق زمین سے ہے، جسم کا تعلق زمین سے ہے۔ اسی لیے دیکھیے انسان کی بہترین غذا شہد، سب سے قیمتی غذا وہ مکھی کا تھوک ہے۔ انسان کا بہترین لباس ریشمی کیڑے کا تھوک ہے۔ انسان کی سب سے بہترین خوشبو مشک، نافع یعنی مخصوص قسم کے ہرن کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے۔ تو اس کی غذائیں، اس کے آسائش، اس کی آرائش، اس کی زیبائش کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہی رکھ دی ہیں۔ کیوں؟ جسم کا تعلق زمین سے ہے۔ اس کے برخلاف روح اور اس کی انتہا بھی، جسم کی انتہا بھی زمینی ہے۔ اس کا آغاز بھی زمین سے ہے جسم کا، اور اس کی انتہا، اس کا ختم ہونا، منزل مقصود تک پہنچنا بھی زمین ہی سے ہے۔ زمین میں جائے گا، زمین میں مٹی ہو جائے گا، ذرات میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ انسان کا جسم، انسان کا سانچہ۔ کیوں؟ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا مٹی ہے، اس کی انتہا بھی مٹی ہی ہے۔ اس لیے علامہ ابن جوزی کہتے ہیں جب ان کے خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا، خالہ کا، پھوپھی کا، سید الخاطر میں لکھا ہے، وہ بے چین ہوتے، پریشان ہوتے۔ بارش کا مہینہ ہے، جسم کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، بارش کے پانی سے بھیگ جائے گی، جسم بھیگ جائے گا۔ یہ تصور سے میں پریشان ہوتا تھا، لیکن وہ حدیث میرے ذہن سے گزری جس میں فرمایا گیا مومن اگر اچھا مومن ہے تو اس کی روح جنت کے باغوں میں سے جنت کے درخت کے پاس وہ گھونسلہ بناتی ہے اور جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوتی ہے۔ اگر وہ روح بری ہے تو پھر جہنم کے قریب وہاں کے درختوں پر گھونسلہ بناتی ہے اور وہاں کی گرمی، تپش، شدت اور وہاں کی سوزش اور بدبو سے پریشان اور بےکل ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اصل انسان کی روح ہے، جسم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جسم بنا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں تحلیل ہو کر رہ جائے گا۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں، اگر دانت کے ڈاکٹر کے پاس جائیے، اچھی مثال دیتے ہیں، دانت درد کرنے لگتا ہے، جب تک دانت کو نکلواتا نہیں ہے اسے قرار نہیں آتا، اس کی بے قراری کو قرار نہیں ملتا، سکون نہیں آتا۔ جب تک دانت جب نکال دیا اسے سکون ہو گیا۔ کیوں؟ جس دانت کا تعلق روح سے تھا تو دانت درد کر رہا تھا۔ اب دانت کا تعلق، اس کا کنیکشن روح سے نہیں ہے، دانت سڑ گل جائیں، رل مل جائیں، مٹی ہو جائے، روح کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو معلوم ہوا اصل انسان کی روح ہے،
جسم نہیں ہے، اور روح کا تعلق آسمان سے ہے، بلندی سے ہے۔ فنفخنا فیہ من روحنا، بس ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، ونفخت فیہ من روحی، اور میں اپنی روح میں سے پھونک لوں۔ تو روح کا تعلق بلندی سے ہے اور جسم کا تعلق زمین سے ہے۔ تو میرے عزیزوں، اب غور کیجئے، اصل روح ہے، جسم نہیں ہے۔ روح کی اپنی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل انسان کی روح ہے۔ روح پر زور دینے کی ضرورت ہے، روح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ روح وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، علماء نے لکھا ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے، یعنی ابن قیم نے لکھا ہے، یہاں مراد انسان کا دل، انسان کی روح ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو اس روح کی صفائی کی ضرورت ہے۔ جسم کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، روح کی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال مردے اور زندے کی سی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا وہ زندہ، اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا وہ چلتا پھرتا لاشا، زندہ ہے لیکن چلتا پھرتا لاشا ہے۔ تو اصل زور انسان کو، روح پر توجہ انسان کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اسلام نے، قرآن نے، شریعت نے دونوں پر توجہ دی ہے، دونوں پر توجہ دی ہے، لیکن اصل انسان کا روح ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، الذکر للقلب مثل الماء للسمک فکیف یکون حال السمک اذا فارق الماء، یعنی دل کے لیے ذکر کی حیثیت، روح کے لیے ذکر کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کی۔ مچھلی کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ جب وہ پانی سے جدا ہو جائے تو اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، طاعت، خدا کی طاعت، یہ سب گویا غذا ہے، ہماری روح کی غذائیں ہیں، ورنہ پھر ہم اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، وہ ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل سبیلا، کہا گیا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، روح اگر مضبوط ہوگی تو جسم کمزور بھی ہوگا، تو بڑی سے بڑی مصیبت کو سہار جائے گا، برداشت کر جائے گا۔ یہ امام احمد ہیں، دیکھیے کہتے ہیں واللہ ما اخشى السجن، مجھے جیل ویل سے کچھ ڈر نہیں لگتا، جیل سے میں گھبراتا نہیں ہوں۔ فما هو بیت الا واحد، جیل اور گھر میرے لیے برابر ہیں۔ پھر کہتے ہیں واللہ ما اخشى القتل، میں قتل سے گھبراتا نہیں ہوں۔ فانما هي شہادہ، قتل تو میرے لیے شہادت ہے، کوڑے پر کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ معتصم 10 جلاد کو لا کر کوڑے مار رہا، 100 کوڑے ایک جلاد مار رہا ہے، کمزور جسم ہے، ناتواں جسم ہے، کوڑے پر کوڑے مارے جا رہے ہیں، لیکن برداشت کر رہے ہیں، لذت محسوس کر رہے ہیں ایمان کی۔ ایک جلاد نے کہا، معتصم کے پاس 10 جلاد جب آئے، مضبوط کوڑے لے کر آئے، معتصم نے کہا یہ نہیں، نئے کوڑے لے آؤ، مضبوط کوڑے لے آؤ اور اچھا خود پٹائی کرو ان کی، ورنہ تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ پھر نئے کوڑے لائے۔ ایک جلاد نے کہا واللہ لقد ضربته ضربا لو كان فيلا لحددته، ایک جلاد نے کہا میں نے اس کو اتنا مارا ہے، اگر ہاتھی کو بھی مارتا تو ہاتھی بھی چیخ اٹھتا، چلا اٹھتا۔ یہ روح کی مضبوطی تھی، روح کی طاقت تھی، بڑی سے بڑی مصیبت کو سہارنے پر آمادہ کیا۔ جسم اگر کمزور بھی ہے، روح اگر مضبوط ہے تو بڑی سی بڑی مصیبت کو سہار جاتا ہے، خوشی برداشت کر جاتا ہے، بلکہ وہ مصائب کو برداشت کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے، طمانینت محسوس کرتا ہے، سکون اسے محسوس ہوتا ہے مصائب میں بھی، کیوں؟ خدا، جنت اور خدا کا تصور اس کے سامنے ہوتا ہے۔ یہی ابن تیمیہ ہیں جنہوں نے کہا تھا، جن کو جیل میں ڈالا گیا، مارا گیا، تو ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ انا و جنتی و بستانی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے، اینما ذہب، جہاں بھی جاؤں گا، آپ مجھے جہاں بھیج دیجئے، جیل میں بھیج دیجئے، جہاں بھیج دیجئے، میری جنت میرے سینے میں ہے۔ اینما ذہبت، جہاں میں جاؤں گا یہ جنت میرے ساتھ ہوگی۔ ان معی کتاب اللہ، میرے ساتھ اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت نبی ہی، اس کے نبی کی سنت ہے۔ ان قتلونی فقتلی شہادہ، اگر وہ مجھے قتل کریں گے
تو یہ قتل میرے لیے شہادت ہے. وَإِن نَفَوْنِ عَنْ بَلَدِي فَنَفِي سِيَاحَةٌ، اگر وہ مجھے دیس نکالا کر دیں گے تو یہ اس میں میرے لیے سیاحت ہے، سیاحت تفریح ہے میرے لیے. وَإِن سَجَنُونِي، اگر وہ مجھے پابند سلاسل کریں گے، جیل میں ڈال دیں گے، فَأَنَا فِي خَلْوَةٍ، میں اپنے رب کے ساتھ خلوت میں رہوں گا، خدا سے باتیں کر رہا ہوں گا. ان المحبوس، پھر انہوں نے کہا اصل قیدی وہ ہے من حبس عن ربی، اپنے رب سے جو محروم رہا، خدا کی عبادت سے جو محروم رہا، وہ سب سے بڑا قیدی ہے. وَإِنَّ الْأَسِيرَ مَنْ أَسَرَهُ الْهَوَىٰ، اصل قیدی وہ ہے جو خواہشات کا پابند ہو، خواہشات اسے بیڑی ڈال دیں، یہ سب سے بڑا اسیر ہے. یہی جنید بغدادی ہیں جو کہتے تھے اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، رات جاگنے والوں کو رات جاگنے میں وہ مزہ ملتا ہے جو لہو و لہب میں کھیل تماشے میں مبتلا ہونے والوں کو مزہ نہیں ملتا، جو رات جاگنے والوں کو خدا کی عبادت کرنے والوں کو مزہ ملتا ہے. یہاں انہیں روحانی غذا میسر ہے، وہاں انہیں جسمانی غذا میسر ہے. رات بھر دیکھیے کرکٹ دیکھ کر رات جاگ لیتے ہیں لیکن انہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. تو نیک لوگ انعام، نیک لوگ، اچھے لوگ جنہیں روحانی غذا میسر آتی ہے، ان کا کیا کہنا. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ موسم بہار ہے، روح کا موسم بہار دستک دے رہا ہے، قریب ہے. عشر ذی الحجہ کے ایام قریب ہیں. یہ ایک مومن کے لیے روحانی ہے، روح کا موسم بہار ہے. مختلف عبادات کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ساتھ رکھ دیا. دیکھیے مومن اکتا نہ جائیں، بور نہ ہو جائیں. قربانی بھی رکھ دی، حج بھی رکھ دیا، روزہ بھی رکھ دیا، ذکر بھی رکھ دی، طاعات بھی رکھ دی، سب عبادتیں ایک ساتھ رکھ دی، پوری عبادتیں. گویا روح اکتا نہ جائے، روح کی غذا، روح کو جو غذا میسر ہو وہ اس غذا میں روح بور نہ ہو جائے، اکتا نہ جائے. تو یہ سیزن ہے طاعات کا، اطاعت کا، طاعات کا، خدا کو راضی کرنے کا، خدا کی عبادات کا. ان موسم بہار سے مستفید ہو جائیے. قرآن کہتا ہے والفجر ولیال عشر، والفجر. ابن کثیر کہتے ہیں یہاں عشر ذی الحجہ مراد ہیں. عشر ذی الحجہ ابھی جو آنے والے 10 دن ہیں، قرآن سے مراد، قرآن نے یہاں یہ مراد لیا ہے عشر ذی الحجہ. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو چند مخصوص دنوں میں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہاں پر ایام العشر، عشر ذی الحجہ مراد ہیں. اسی لیے بخاری کی روایت ہے مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ. بخاری کی حدیث ہے. ابن عباس کہتے ہیں ان دنوں میں عشر ذی الحجہ سے میں جو ایام جو عمل کیے جاتے ہیں اس سے بڑھ کر عمل افضل کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بہترین عمل جو کیے جاتے ہیں ان ایام میں ہیں. صحابہ نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ کہنے لگے ولل جہاد، جہاد بھی افضل نہیں ہے. ان ایام میں عشر ذی الحجہ میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے. پھر الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، جو اللہ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ نکلے پھر واپس نہ آئے سوائے اس کے. تو معلوم ہوا یہ جو آنے والے ایام کتنی بڑی عبادات، کتنی روحانی غذائیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. ذکر، تسبیح، تحلیل، تحمید. حدیث میں آتا ہے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید. روحانی غذا، ذکر، تسبیح. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح کی غذا. کہہ رہے ہیں ان ایام میں ذکر، تحلیل، تسبیح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیر پڑھنا، تحلیل پڑھنا، یہ سب سے بہترین عمل کہا گیا. کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے ابن عمر، ابو ہریرہ جب ان ایام میں عشر ذی الحجہ میں جب نکلتے تو تکبیر کہتے، بڑی آواز سے بازاروں میں تکبیر کہتے. ان کی آواز سن کر دوسرے لوگ بھی بلند آواز سے تکبیر کہتے. تو میرے عزیزوں ان ایام کا روزہ بھی سنت ہے. ان ایام میں اربع لم یکن یدعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی. ایک کہا سیام عاشورہ، عاشورہ کے روزے.
10 10 دن کے روزے یہ رکھنا بھی سنت ہے، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 روزے۔ تو معلوم ہوا روزے بھی رکھ دیے، ذکر و تحمید بھی رکھ دی، قربانی بھی رکھ دی، سب چیزیں وہ ایک ساتھ رکھ دی۔ عرفات کا روزہ، قتادہ کی روایت ہے، کہتے ہیں سئل عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ دونوں بخش دیے جاتے ہیں، لیکن گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ کے انسان قریب نہ جائیں۔ تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے گناہوں سے انسان باز آئیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ نے دونوں احادیث کو جب سامنے رکھا، عشرے یعنی رمضان کے آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ اس کے فضائل اور عشرے ذی الحجہ کے فضائل، دونوں کو انہوں نے سامنے رکھا اور انہوں نے موازنہ کیا اور اس بات پر پہنچ گئے سال بھر میں سب سے بہترین راتیں اگر کوئی ہیں رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، اور سال بھر میں سب سے بہترین اور فضیلت والے اگر کوئی دن ہیں تو پھر یہ آنے والے 10 دن ہیں۔ ابتدائی 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن سب سے بہترین دن اور سب سے بہترین راتیں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ روحانی غذا کا مہینہ ہے، روح کے لیے موسم بہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف طاعات اور عبادات کو اللہ تعالیٰ نے یکجا کر دیا تاکہ روح اس سے مستفید ہو جائیں۔ روح اگر طاقتور ہوگا، مضبوط ہوگا، تو پھر جسم اگر کمزور بھی ہوگا تو بڑے سے بڑے مسائل کو جھیلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے، اس روح کے لیے مختلف غذاؤں کو یکجا کر کے رکھ دیا ایک ساتھ، تاکہ روح اکتا نہ جائیں، اوب نہ جائیں، خوب ان غذاؤں سے محظوظ ہو جائیں اور اپنی روح کو مضبوط بنائیں، اپنے دل کا تزکیہ کریں، اپنے دل کو پاک کریں۔ جسم کی صفائی کی طرف انسان توجہ دیتا ہے، جسم کی غذا کی طرف انسان توجہ دیتا ہے، تو روحانی غذا کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، روح کی صفائی کی، دل کی صفائی کی ضرورت ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مراد ابن قیم کہتے ہیں یہاں دل اور روح کی صفائی مراد ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ طاعات کے ایام ہیں، یہ رحمتوں کے ایام ہیں، یہ برکتوں کے ایام ہیں، ان سے محظوظ ہو جائیے، اور خدا را ان مہینوں میں خدا کی، اللہ کی منع کردہ حرام کردہ چیزوں سے بچیے۔ جیسے دیکھیے میرے عزیزوں اور دوستو، جیسے مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کا ثواب، ایک نماز کا 1 لاکھ کا ثواب مل رہا ہے، وہاں کوئی آدمی گناہ کرے گا تو اس کا وبال بھی بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ تو یہ زمانے، اللہ نے کسی زمانے کو کسی زمانے پر فوقیت دی ہے، ان زمانوں میں خدا کی معصیت کرنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کرنا، یہ سب سے بڑا پاپ، مہا پاپ، سب سے بڑا پاپ ہے۔ تو آدمی اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ بلندیوں پر چڑھنا آسان ہے، لیکن بلندیوں پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے۔ عبادات کو سمیٹنا آسان ہے، اس کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ نامنمود اور ریا، ان چیزوں سے اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے۔ اللہ کسی کو تکلیف دینے، ایذا دینے، حسد، چھل کپٹ، کینہ، بغض، یہ جو علائش ہیں، جو ہمارے اعمال کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے صاف رہیے، ورنہ ہم ان جیسے ایام میں ڈھیر سارے اعمال لے کر آئیں گے، پہاڑ برابر، حج، زکوٰۃ، خیرات، عبادتیں، لیکن یہ اپنے لیے نہیں ہوں گے، سب دوسروں کے لیے۔ حسد ہوگا، چھل کپٹ ہوگا، کینہ بغض ہوگا، کسی کو تکلیف دینا ہوگا، تو پھر یہ ہماری تمام عبادتیں جو ہم نے سمیٹی ہیں دوسروں کی کشرول میں ڈال دیا جائے گا، دوسروں کی تحریر میں ڈال دیے جائیں گے، اور ہم ڈھیر سارے اعمال کیے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری طاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں۔ اس طرح کے روحانی ایام اللہ تعالیٰ کے لانے کا مقصود یہ ہے ہماری روح کی کو فائدہ ہو، ہمارے لیے غذا کا کام دیں، ہمارے دل کے لیے، روح کے لیے غذا کا کام ہو، یہ مقصود ہے۔ کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے کہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔